السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی پر حوثیوں کا حملہ، اسرائیل نے یو اے ای کو سیکیورٹی انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 2909 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی پر حوثیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اماراتی حکومت نے مزدوروں کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے نئے سسٹم کا اجرا کر دیا، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یو اے ای میں خطرناک ٹریفک حادثہ، حاملہ خاتون 10 سالہ بیٹی سمیت جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 2909 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 2909 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1285 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کورونا سے مزید 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 5,18,300 سے زائد PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,067 تک پہنچ چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 19 جنوری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,13,931 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,63,664 ہے۔ کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,200 ہے۔ مملکت میں اب تک 118.7 ملین سے زائد PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی پر حوثیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے فون کال ریسیو کی ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے یو اے ای کی سول آبادی پر کیے جانے والے حوثی ملیشیا کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے یو اے ای کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کو دہرایا ہے اور امارات کی سالمیت اور خود مختاری کے تمام خطرات کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے جواب میں شیخ محمد نے وزیر اعظم عمران خان کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ابوظہبی پر حوثیوں کا حملہ، اسرائیل نے یو اے ای کو سیکیورٹی انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی لیڈر کی جانب سے ایک خط کے ذریعے یو اے ای کو مستقبل میں حوثیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پیر کو ہونے والے حوثیوں کے ڈرون حملے میں 3 آئل ٹینکرز کے دھماکے سے 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ حوثیوں کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یو اے ای کی جانب بڑی تعداد میں ڈرونز اور 5 بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم نے حملے کو دہشت گردانہ ڈرون حملہ کہہ کر شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان نے ایک مذمتی خط بھی شیئر کیا ہے، جو کہ ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر کو لکھا گیا تھا۔ خط میں لکھا ہے کہ اسرائیل یو اے ای کے شہریوں کو آئندہ ایسے حملوں سے بچانے کے لیے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بینیٹ نے مزید لکھا کہ اگر یو اے ای دلچسپی محسوس کرے تو وہ اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہدایات جاری کر سکتے ہیں کہ وہ تمام ضروری اقدامات کر لے۔
یاد رہے کہ یو اے ای اور بحرین نے سال 2020 میں وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بینیٹ نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیل یو اے ای کے ساتھ خطے میں امن کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے مشترکہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے شراکت داری جاری رکھے گا۔ یو اے ای میں خطرناک ٹریفک حادثہ، حاملہ خاتون 10 سالہ بیٹی سمیت جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں ایک خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 35 سالہ ایشیائی خاتون اپنی 10 سالہ بیٹی کے ساتھ ہلاک ہو گئی ہیں۔ اسی حادثے میں خاتون کا شوہر اور 3 بچے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یو اے ای کی اہم شاہراہ پر 2 گاڑیوں کی ٹکر کے نتیجے میں 7 ماہ کی حاملہ خاتون اور ان کی بیٹی جان کی بازی ہار گئی ہیں۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں کو القاسمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پیٹرول اور نیشنل ایمبولینسز کو موقع پر روانہ کر دیا، جہاں جا کر پتہ چلا کہ پہلی گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے۔ والد اور 3 بچوں کو انتہائی تشویشناک حالت میں القاسمی ہسپتال کے ICU میں طبی علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ اماراتی حکومت نے مزدوروں کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے نئے سسٹم کا اجرا کر دیا۔ آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمرٹائزیشن نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا اجرا کیا ہے، جس کے تحت لینڈ لارڈ کو آجر سے منسلک کیا گیا ہے تاکہ مزدوروں کی رہائش گاہوں پر تمام صحت اور حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ پیشہ ورانہ ہیلتھ اور سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ابراہیم عبدالرحمان العماری کا کہنا ہے کہ مزدوروں کی رہائش گاہوں پر گائیڈ لائنز کے عمل درآمد کے لیے وزارت باقاعدہ انسپیکشن مہم چلائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ لینڈ لارڈ اپنے مزدوروں کی رہائش گاہوں کو وزارت کی ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں گے۔ ایک جانب تو اس سے کمپنیوں کو قریب ترین رہائش گاہ کی فراہمی میں آسانی میسر ہوگی، تو دوسری جانب عمارتوں کی حفاظت اور مدت کی بھی تفصیلات دستیاب ہوں گی۔ اس کے بعد کمپنیاں کرائے کی رہائش گاہوں کے لیے ویب سائٹ پر رجسٹر کریں گی اور ملازمین کو مخصوص پورٹل میسر ہوں گے۔ گائیڈ لائنز کے مطابق رہائش گاہ بہترین ایئر کنڈیشن کی سہولت اور پرفضا ہونی چاہیے اور ہر مزدور کو کم از کم 3 اسکوائر میٹر کی جگہ لازمی دستیاب ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرے میں لانڈری، کوکنگ اور کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملازمین کے پاس لازمی طور پر ڈائننگ ہال اور صاف کچن میسر ہو۔ کچن میں ہوا کھینچنے والا پنکھا اور پینے کے لیے فلٹر شدہ پانی دستیاب ہو۔ اس کے علاوہ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔